پہلا ذکر ہے مکرم غسان خالد النقیب صاحب، سیریا کے ہیں یہ۔ گزشتہ دنوں 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود بیعت کی تھی، پھر ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے نے بھی بیعت کر لی۔ بیٹی اور بیوی جو ہیں وہ انہوں نے ابھی بیعت نہیں کی۔ مرحوم کے بیٹے حسام النقیب صاحب لکھتے ہیں، میرے والد میرے دوست اور ساتھی تھے، انہوں نے ہی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا راستہ دکھایا۔ 90 کی دہائی میں والد صاحب کا جماعت سے تعارف حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی پروگرام لقاء مع العرب کے ذریعے ہوا۔ اس سے قبل والد صاحب کا دین کے بارے میں صرف یہی نظریہ تھا کہ دین محض حسن سلوک کا نام ہے، لیکن جب انہوں نے پروگرام لقاء مع العرب دیکھا تو کہا کہ اگر کہیں کوئی نیک عالم دین ہے تو وہ یہ شخص یعنی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اگر صحیح دین اسلام کہیں ہے تو وہ یہی ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ اس وقت والد صاحب کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی، کیونکہ اس وقت سے پہلے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور پھر ایسے اس پرکار بند ہوئے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے نماز تہجد بھی چھوڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے 2003 میں بیعت کی، پھر ایک ماہ بعد انہوں نے مجھے بھی قائل کر لیا۔ مسیح رابع کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے یہ۔ عبداللہ بھٹی صاحب مربی سلسلہ کے ذریعے پھر لکھتے ہیں کہ لیے جب والد صاحب نے نظام وصیت کے بارے میں سنا تو فوراً نظام وصیت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت انہیں کہا گیا کہ پہلے رسالہ الوصیت پڑھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ تو لازمی پڑھوں گا اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن اس سے میری اس نظام سے محبت اور اس سے منسلک ہونے کے جوش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطالعہ مجھے اس میں یقین میں مزید بڑھائے گا۔ مجھے یقین تو پہلے ہی ہے اس کے حق ہونے پر۔ جب سے والد صاحب کا جماعت سے تعارف ہوا، جماعت کے لٹریچر میں سے جو کچھ بھی انہیں ملتا اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اسے سمجھ کر کمپیوٹر پر اپنے طریقے سے اس کے بارے میں لکھ لیتے، اپنے نوٹس بناتے۔ کہتے ہیں مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے تمام لٹریچر کو پڑھ سکوں، تاکہ جو کچھ میں نے گزشتہ زندگی میں کھویا ہے اس کا تدارک کر سکوں۔ مرحوم کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر سے عشق تھا اور اسے انہوں نے متعدد بار پڑھا۔ جب کبھی یہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کسی مضمون کے بارے میں کوئی ضرورت پیش آتی تو والد صاحب اس مضمون کو مکمل تفصیل کے ساتھ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور خلفائے کرام کی کتب سے نکال کر دے دیتے۔ مرحوم خطبہ جمعہ کے ترجمے کی نظر ثانی کا کام بھی کیا کرتے تھے، یہاں سے جو میرا لائیو خطبہ جاتا ہے۔ اس طرح عربک دیس کی طرف سے دیے گئے نظر ثانی کے کاموں میں بسا اوقات گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ کہتے ہیں کبھی میں کہتا کہ آرام کریں تو جواب دیتے کہ مجھے تو جماعت کے کام میں ہی آرام ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی کتب کے ترجمہ کی نظر ثانی کے دوران اکثر ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ جب بیعت کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ سنایا کہ وہ بیعت کر کے اپنے گاؤں آئے تو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اس کے بعد والد صاحب کا بھی یہی طریق تھا کہ جو شخص بھی ان سے ملتا، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ملا ہو، وہ اس کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ضرور بتا دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرا کام مسیح موعود کی آمد کی خوشخبری سنانا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو کم از کم میں نے بیج تو پھینک دیا ہے۔ اس کا اگانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، خدائے ہادی کا کام ہے۔ سیریا کے وسیم محمد صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد مرحوم دل مو لینے والے اسلوب سے درس دیا کرتے تھے۔ 2019 سے 2022 تک انہوں نے سیکٹری اشاعت کے طور پر خدمت کی۔ مرحوم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور شرح لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود
رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر کے ترجمہ کو مطالعہ کر کے اس میں سے قصص الانبیاء کو الگ نکال کر قدر اختصار کے ساتھ ایک کتابی شکل میں پیش کیا، جو جماعت کی عربی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور افراد جماعت احمدیہ اور خصوصاً بچے اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ عبادہ بروش صاحب کہتے ہیں، رسالہ تقویٰ کے ایڈیٹر ہیں، کہ مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ خلافت کے ساتھ غیر معمولی محبت اور وفا کا تعلق تھا۔ بڑھاپا اور اپنی ملازمت ہونے کے باوجود مرحوم رضاکارانہ طور پر رسالہ تقویٰ میں خدمت بجا لاتے، اور جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی تو اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ 7 سال مرحوم نے رسالہ تقویٰ کے پرانے شمارے ٹائپ کرنے اور ان کو کمپیوٹرائز کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے۔